نظر کا لگنا یہ برحق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نظر نہیں لگتی، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ نظر کا لگنا کچھ معنی نہیں رکھتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر واضح الفاظ میں بیان فرمایا گیا ہے العین حق، کہ نظر کا لگنا یہ برحق ہے اور نظر لگتی ہے، کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ انسان کی آنکھیں ہی گناہ بھی کرتی ہیں اور آنکھیں ہی نیک کام بھی کرتی ہیں۔ آنکھوں کی وجہ سے ہی انسان گناہ گار بھی ہوتا ہے اور آنکھوں کی وجہ سے ہی وہ نیکوکار بھی بنتا ہے۔ اب کوئی خانہ کعبہ کی زیارت کرے اور قرآن کریم کی زیارت کرے، روضہ رسول کی زیارت کرے، مساجد کی زیارت کرے، تو اچھے کاموں کو وہ دیکھے تو ان کے دیکھنے سے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ تو اگر وہی انسان ان آنکھوں سے کوئی بری طرف دیکھتا ہے، غیر محرم کی طرف دیکھتا ہے، یا ایسی جگہوں پہ جاتا ہے جہاں پہ اس کو نہیں جانا چاہیے اور جا کے وہ مناظر دیکھتا ہے، تو آنکھوں کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ آنکھیں جذبات بھی رکھتی ہیں، کہ کوئی شخص غصہ کرے اس کی آنکھوں سے پتہ چل جاتا ہے، اور اگر اس کے دل میں نرمی ہو تو پھر بھی آنکھیں اس چیز کا احساس دلا دیتی ہیں۔ تو نظر جو ہے، نظر کا لگنا بھی برحق ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف انسانوں کو ہی نظر لگتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ نظر جوان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا سکتی ہے۔ تو یہ جو فرمایا کہ اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا سکتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نظر صرف انسانوں کو ہی نہیں لگتی، وہ جانوروں کو بھی لگ سکتی ہے، وہ کاروبار کو بھی لگ سکتی ہے، وہ کسی غیر جو بے جان چیز ہے، نظر اس کو بھی لگ سکتی ہے۔ یہ نہیں کہ صرف انسانوں کو ہی لگتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ نے جب اپنے بیٹوں کو بھیجا مصر کی جانب تو یہ تلقین فرمایا کہ بیٹا ایک دروازے سے ہی اکٹھے داخل نہ ہونا۔ وجہ کیا تھی کہ جب لوگ دیکھیں گے تو لوگ کہیں گے کہ ماشاءاللہ اتنے بھائی اور ان کے اندر اتنا اتفاق، تو فرمایا کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ وجہ یہی تھی کہ لوگ وہاں پہ دیکھیں گے اور کسی کی نظر لگ سکتی ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بعض مقامات پہ نظر کا لگنا یہ برحق کہا گیا ہے۔ تو نظر لگ سکتی ہے تو اس کا حل بھی شریعت مطہرہ نے بتایا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی بھی دم درود کرنا شریعت کے دائرے کے اندر رہ کے اس کے اندر شرکیہ کلمات نہ ہوں، اس کے اندر وہ چیز نہ ہو جس سے شریعت نے منع کیا ہے، یا شرکیہ کلمات، شرکیہ منتر اس کے اندر پڑے گئے ہوں، اس دم سے منع فرمایا گیا ہے۔ اگر اس کے اندر شرکیہ الفاظ نہیں ہیں یا شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں ہے تو پھر کوئی بھی دم کرنا ناجائز نہیں ہے، جائز ہے۔ اور نظر کو اتارنے کے لیے بعض لوگ جو ہیں وہ مرچوں کو لے کے، یہ جو مرچیں ہوتی ہیں موٹی مرچیں، ان کو لے کے سر کے اوپر وارتے ہیں، گھماتے ہیں، پھر ان کو آگ میں جلا دیتے ہیں۔ اس کو بھی علماء نے جائز لکھا ہے۔ کچھ لوگ چینی کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا عمل کرتے ہیں، وہ بھی علماء نے جائز لکھا ہے۔ یہ جو ٹونے کر کے گھریلو خواتین جو ہیں جو کرتی ہیں، تو اس کے بارے میں بھی علماء نے جائز لکھا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن شریعت مطہرہ نے ہمیں جو نظر اتارنے کا، اگر نظر لگ جائے تو نظر کو اتارنے کا آسان حل، کسی بھی چیز کو اگر نظر لگ جائے تو اس کو اتارنے کا
آسان حل شریعت مطہرہ نے ہمیں بتایا ہے کہ 3 مرتبہ سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اول آخر آپ درود شریف پڑھ لیں اور 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے دم کریں، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ سورہ فاتحہ شریف وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے اول آخر درود شریف پڑھ لیں، سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ دم کریں، اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ تو جو احادیث کے اندر ہمیں نظر اتارنے کا طریقہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے، آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ وہ آیات ہیں جو ہر شخص کو، ایک مسلمان کو زبانی یاد ہونی چاہیے اور ہوتی بھی ہیں۔ سورہ کوثر ہے، سورہ فاتحہ ہے اور آیت الکرسی ہے، آپ ان میں سے کوئی بھی چیز پڑھ کے اول آخر درود شریف پڑھ لیں اور دم کریں، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرماتا ہے۔ اور یہ کہنا کہ نظر نہیں لگتی، یا کوئی شخص اگر نیا مکان بناتا ہے تو وہ مکان کے اوپر ہنڈیا الٹی جو ہے وہ رکھ دیتا ہے، کیا جی نظر نہ لگ جائے، یا کوئی شخص نئی گاڑی خریدتا ہے تو وہ اس کے ساتھ جوتا لٹکا دیتا ہے، کیا اس کو کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ بھئی نظر نہ لگ جائے۔ بھئی ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، شریعت کے اندر ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ نے جو ہمیں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ قرآنی آیات پڑھ کے، جو احادیث کے اندر مفہوم بیان کیا گیا ہے، وہ قرآنی آیات پڑھ کے اللہ سے مانگیں اور دم کریں، اگر کسی شخص کو لگی ہے تو دم کریں، اگر کوئی نئی چیز خریدی ہے یا بنائی ہے تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھ دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔